ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جس چیز کو بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہے میرے پیارے محبوب نبی کریم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے میری نعمت کو کفر کے بدلے، اللہ کی نعمت کو کفر کے بدلے، ناشکری کے بدلے بدل ڈالا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمت کی، اپنا انعام کیا، حرم جیسی پاکیزہ زمین عطا فرمائی، بیت اللہ عطا فرمایا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بیت اللہ میں، حرم میں اللہ رب العزت کی توحید کی بات کرتے، اللہ رب العزت کی توحید کی بات کرتے، توحید کا پیغام سناتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ الٹا بیت اللہ کی دیوار پر 360 بت لا کر کھڑے کرتے، شرک کے دروازے کھول کر بیٹھ کے 360 بت مختلف قسم کے. اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، اور اسی طرح حضرت حابیل کا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل تھے جن کو قتل کیا گیا، ان کے بھائی نے قتل کیا قابیل نے. تو یہ جب جنگ کے لیے جاتے تو حبل کے نعرے لگاتے، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد. تو کہتے تھے کہ یہ شہید مظلوم ہے، تو یہ جنگوں میں ہماری مدد کرتا ہے. یہ نعمت اللہ نے انہیں حرم جیسی پرامن علاقہ جگہ نصیب فرمائی. اس وقت بھی حرم کے اندر کوئی نہیں لڑتا تھا، باہر لڑائیاں بھی ہوتی تھی، فساد بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن حرم کے اندر کچھ نہیں تھا. تو حرم اتنا مقام امن والا عطا فرمایا، تو انہوں نے توحید کے بجائے اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے شرک کرنے شروع کر دیے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو کفر ناشکری کے بدلے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈال دیا، انہوں نے گرا دیا، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں. وہ ہلاکت کا گھر کون سا تھا؟ جہنم. جہنم یصلونها، داخل ہوگے اس میں، بئس القرار، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے مد مقابل بنا لیے، شریک ٹھہرا لیا اللہ کی ذات کے لیے انہوں نے بتوں کو. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیجئے کہ جو تم نے ساز و سامان کیا ہے، جس راستے پر تم چل پڑے ہو، یہ تو دنیا کی زندگی میں تم اس ساز و سامان میں ہو، یہ سارے کا سارا زوال کی طرف ہے. وَأَنْ قَرِيبٍ، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. جس توحید کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت والے راستے کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر توحید کے مقابلے میں شرک کو تم نے لے لیا، اور سیدھے راستے کے مقابلے میں گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، تو یہ راستہ تمہیں سیدھے کا سیدھا جہنم میں پہنچا کر رہے گا، اور تم جہنم میں پہنچ جاؤ. قُلْ عِبَادِي، اور کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو. نماز پر اتنی تاکید قرآن اور حدیث میں آئی ہے
کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بھی فرما رہے تھے میری امت والوں نماز کا خیال رکھنا غلاموں سے اچھا طریقہ رکھنا، نماز کا خیال رکھنا غلاموں سے اچھا طریقہ رکھنا، نماز کا خیال رکھنا غلاموں سے اچھا طریقہ رکھنا۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی ارشاد فرمایا۔ اور آج ہماری نمازوں کے متعلق کیا حشر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے، پورے کے پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہماری مسلمانیت ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سارے مسلمان کہلاتے ہیں، ہم سے بڑا پکا مومن کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن نماز اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب لاتے ہیں ایمان والے، اور اس کے بعد پہلا کام ان کا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج کل کی مسلمانیت جو ہماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت قرآن، لیکن مومن پوری دنیا میں سب سے بڑے ہم ہیں۔ تو اس لیے ایسی مومنہ جو ہے نا، یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نماز کی طرف توجہ دیں۔ فرمایا کہ ان بندوں کو کہہ دیجئے نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے مال و اسباب ان کو دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کریں، سرًا وعلانیۃً، جہری طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ جہری طور پر جس آدمی کو ریاکاری کا شک شبہ نہ ہو اور اس سے بچ سکتا ہو تو وہ علی اعلان بھی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مخفی طریقہ سے، پوشیدہ طریقہ سے دیا جائے تاکہ ریاکاری کا شبہ بھی داخل نہ ہو۔ من قبل یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی چیز لے دے کر جان چھڑانے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔